الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سارے حضرات روشنی پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلاة کے بعد عالی مرتبت ذی احترام حضرات علماء کرام مشائخ سادات دوستوں بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق سے آج اس محفل پاک میں مجھے آپ کو ہم سب کو حاضری کا موقع نصیب ہو رہا ہے۔ اللہ کریم دین کے ہر کام میں اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور مالک کریم اس محفل مبارکہ کو عقائد کی پختگی، اعمال کی درستگی اور ہمارے گناہوں کی معافی کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلق عظیم کا تذکرہ فرمایا اور فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا۔ سبحان اللہ۔ اطمینان سے بیٹھے، تشریف رکھیں، حضرت کی کرسی کو بھی آپ ہلا رہے ہیں، اطمینان سے تشریف رکھیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت سی جزات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خلق عظیم عطا فرمائے اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے کے لیے دنیا میں آیا۔ کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سوسائٹی میں اور کسی بھی مہذب تہذیب کے اندر اس کو بند رہنے دے دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اس ماحول کے اندر ان لوگوں کا جو اخلاقی رویہ ہوتا ہے، جو ان لوگوں کا ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے، لین دین ہوتا ہے، اور سوسائٹی میں جن چیزوں کا عام چلن ہوتا ہے، عام رواج ہوتا ہے، اس سے پہچانی جاتی ہے کہ یہ ماحول کس طرح کا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ لوگوں نے صرف میٹھا بولنے کا نام اخلاق سمجھا، بڑا اخلاقی بلندی پر فائز بندہ ہے جو گفتگو اور ملنساری میں میٹھی بات کرتا ہے، حالانکہ میٹھا تو لوگ اپنے مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں، کام نکلوانے کے لیے بھی بولتے ہیں۔ آپ کسی دکان پہ چلے جائیں، سیل مین اگر اچھا ہو تو بھلے آپ اس سے کہیں کہ ساری تھان کھول کے مجھے کپڑے دکھاؤ، تو وہ سارے کھول دے گا، وہ کبھی بھی تلخ نہیں بولے گا۔ آپ اس سے جتنی مرضی تلخ باتیں کریں، اس نے سودا بیچنا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ جب دکان کی سیڑھیاں اتر آئے تو پھر وہ بعد میں کہتا ہے کہ لینا ایک جوڑا بھی نہیں ہوتا، اور نخرے دیکھو کتنے زیادہ۔ تو یہ اخلاق نہیں، یہ ٹریننگ ہے، سکھایا گیا ہے کہ آپ نے گاہک کے ساتھ کوئی تلخ بات نہیں کرنی، فقط میٹھا بولنا یہ بھی اخلاق کے اسنا کا ایک حصہ ہے، لیکن صرف میٹھا بولنا اخلاق نہیں میرے دوستو، بلکہ سچ بولنا اخلاق ہے، دیانتداری اخلاق ہے، وفاداری اخلاق ہے، صبر، بردباری، علم، اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ یہ بندہ مومن کو جو چیزیں اعلیٰ اوصاف سے متصف کرتی ہیں، ان کا نام اخلاق۔ ہم اپنے قلبی کیفیت پر توجہ کریں کہ ہمارا دل جو ہے وہ کس جگہ کھڑا ہے اور وہ سوچتا کیا۔ دیکھیں نا، ایک دھبا کبھی لگ جائے نا کپڑوں پر، بڑی مہربانی جی میری بات پہ توجہ کریں، مطلب موبائلوں کے علاوہ بھی تو غم ہے نا دنیا میں۔ ساری قوم مووی میکر بن جائے گی تو باقی کام کون کرے گا؟ آپ بنائیں ضرور، پر توجہ میری بات پہ رکھیں۔ ایک دھبا لگ جاتا ہے نا کبھی کپڑوں پہ،
کسی کے کپڑے پہ ایک دھبا لگ جاتا ہے تو بیچارے کی ساری توجہ اپنے اس دھبے پہ ہوتی ہے. ایک بٹن ٹوٹ گیا کرتے کا ویسٹ کوٹ کا تو شاید کسی پوری محفل میں کسی کو بھی نہ پتا ہو ٹوٹا ہوا ہے، لیکن یہ بندہ بے چین ہے، میرا بٹن ٹوٹا ہوا ہے. یہ مطمئن ہو کر نہیں بیٹھتا، تکلیف میں ہے، بار بار اس کی توجہ جاتی ہے کہ یار وہ میرا کرتا اگر ٹھیک ہوتا نا تو شاید میں مطمئن ہوتا. چھوٹا سا دھبا، چھوٹا سا نقص اگر انسانی کے ظاہری وجود میں واقع ہوتا ہے تو وہ اعصاب شکن درد بن جاتا ہے، بندہ آزمائش میں آ جاتا ہے، کہتا ہے یہ ختم ہو تو پھر میں اطمینان محسوس کروں گا. تو یاد رکھیے گا کچھ دھبے بندے کے باطن پر بھی ہوتے ہیں، اس کے دل اور روح پر بھی کچھ دھبے ہوتے ہیں. وہ بے چین ہے، بے قرار ہے، ماننے کو تیار نہیں، لیکن وہ بے سکون ہے، اس لیے کہ حسد بندے کو سکون لینے نہیں دیتا، تکبر بندے کو سکون نہیں لینے دیتا. وہ اپنوں کے ساتھ عداوت رکھے اور سکون میں آ جائے، وہ ہر وقت ہرس ہوس لالچ کا شکار ہو اور کہے مجھے قرار نصیب ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں بذات خود ایک تکلیف ہے، یہ بذات خود انسان کو اذیت میں ڈال دیتی ہے. جب آپ اخلاق سیکھ جاتے ہیں، جب کردار اچھا کر لیتے ہیں، جب رویہ اور لہجہ عمدہ کر لیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سب سے پہلے قرار اس بندے کو ملتا ہے جس کا اخلاقی رویہ ٹھیک ہو جاتا ہے. سب سے پہلے وہ خود سکون محسوس کرتا ہے. ایک بندہ عاجزی والا، انکساری والا، اسے مسئلہ کوئی نہیں، ایکو ذرا بے شک کم رکھیں، اسے کوئی ضرورت نہیں، اسے آپ یہاں فرنٹ سیٹ پہ بٹھا لیں پھر بھی راضی ہے، اور سب سے اینڈ پہ بٹھا لیں تو پھر بھی، کیونکہ اسی کسی دے کچھ بھی نہ لگتے نہ کوئی ساڈا دردی. سادے بندے ہیں، کوئی چکر ہی نہیں، ان سارے لوازمات سے کوئی لینا دینا نہیں. بعض اوقات ان لوگوں کا اعزاز بڑا بھی ہو جاتا ہے، شہرت بڑی بھی ہو جاتی ہے، لوگ زیادہ بھی جانتے ہیں، محسوس کیا جاتا ہے کہ یہ اونچی کرسی کے قابل ہے، لیکن ان کے دل میں کوئی بات نہیں ہوتی، ان کی کیفیات اور ہی ہوتی، ان کا رویہ. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص ملاقات کو آیا تو اس نے جب صحابہ کو آداب بجا لاتے دیکھا تو وہ بندہ کانپنے لگا، ڈرنے لگ گیا. عرب کے جو لوگ تھے وہ اپنے غلاموں کے ساتھ اپنے رویے کو بڑا سخت رکھتے تھے. خیر آج بھی کوئی کام نہیں کیا جاتا، آج بھی اللہ خیر کرے، جس کے پاس ڈرائیور کو تنخواہ دینے کے پیسے ہوں وہ پھر اپنی گاڑی کا دروازہ بھی خود بند نہیں کرتا. اور ڈرائیور بیچارہ مشکل میں ہوتا ہے، پہلے صاحب کو بٹھائے گا، دروازہ بند کرے گا، پھر ادھر سے آئے گا، اور وہ بڑے صاحب لفظوں میں کہتے ہیں پیسے کا دے لیں گے اور بھائی پاس کر دیں، تو زیادہ ہی کمزور ہو گیا ہے. اگر اللہ نے تجھے اتنا اعزاز تو زیادہ ہی کمزور ہو، زیادہ نخروں کا شکار ہو. اور یہ نخرے سب جگہوں پہ ہیں، یہ سب جگہوں، وزیروں میں بھی ہیں، پیروں میں بھی ہیں، اللہ ماشاءاللہ سب جگہوں پہ یہ آ گئے. جہاں جہاں کچھ حسن آیا وہاں نزاکتوں نے ضرور ڈیرے ڈالے، بات دور نکل گئی. عزیز بھائی، نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کے وہ شخص کانپتا ہے، راشا طاری ہے وجود پر. تو کریم فرمانے لگے کیوں ڈرتے ہو؟ وہ کہنے لگا میں مدینے کی حکومت کے سربراہ کے پاس آیا ہوں تو ڈر لگتا ہے، کوئی بات ایسی نہ گزر جائے. غریب آدمی بیچارہ ویسے ڈرتا رہتا ہے. حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. سبحان اللہ. میں ڈر رہا ہوں کوئی ایسی بات نہ ہو جائے. تو سادی سی بات کی تھی نا اس نے، اور محبوب کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. اور حضور فرمانے لگے تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو کسی مملکت کے سربراہ کے پاس نہیں آیا، بلکہ تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی، خشک ٹکڑوں سے بھی میری اماں دن گزار لیتی تھی. آپ کا رویہ کیا ہے؟ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیا ہے؟ آپ کسی کو، اور یہ مت سمجھیے گا مالدار آدمی میں تکبر ہوتا ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ بھی بعض اوقات بڑے عروج پہ ہوتے ہیں، ان کی باتوں اور ان کے لفظوں میں بھی بڑی گھٹن ہوتی ہے. ان کے ہاں بھی بعض اوقات ترش جملے اور ٹوٹتی بکھرتی گفتگو اور بدگمانیوں کا راج، یہ چیزیں ڈھیر ساری جگہوں پہ ہوتی ہیں. لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دراڑیں پڑتی ہیں، عداوتیں پیدا ہوتی ہیں.
کہ جو بلا وجہ کی ہم اپنی شان بنا لیتے ہیں نا، اس سے تھوڑا سا گریز کریں. انسان کمزور ہو جاتا ہے. پھر وہ یہاں بہت بڑے شیخ تھے، شیخ الحدیث ادھر رہنے تھے، ادھر رہنے، علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت مولانا امجد علی صاحب اعظمی صاحب بہار شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے. ساری زندگی انہوں نے پڑھایا. تو ایک جگہ پہ خطاب فرما رہے تھے لاہور میں، تو فرمانے لگے میرے ہزاروں شاگرد ہیں اور مجھے ہزاروں چاہنے والے ہیں، پر اللہ کا شکر ہے میں آج بھی اپنا جوتا خود اٹھا لیتا ہوں. شکر کر کے کہہ رہے تھے میں کسی تکلف کا شکار، میں کسی پریشانی کا شکار نہیں ہوں. اور یہ بات میرے دل میں کبھی نہیں سمائی کہ میں کوئی شے ہوں. یہ جو لوگ بلا وجہ اعزاز بنا لے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرماتے ہیں. جناب عمر بن عبدالعزیز ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں اپنے وقت کا مجدد کہا گیا. ایسے لوگوں میں سے ہیں جو نابغہ روزگار ہوتے ہیں، عبقری شخصیات ہوتے ہیں. یعنی وہ حکمران بھی ہیں اور ساتھ وہ ایک کامل قسم کے صوفی بھی ہیں، درویش بھی ہیں، ساتھ ایک زبردست قسم کے دین کے مبلغ بھی ہیں، اور بہترین طریقے سے ترویج کرنا جانتے ہیں کہ پیغام مؤثر طریقے سے کیسے پہنچے گا. لیکن کسی تکلف کا شکار نہیں ہے. یہ جو خود بخود ہماری شان بن جاتی ہے نا، خود بخود سوچ لیتے ہیں میں کچھ ہے ہوں. میں جہاز میں بیٹھا تھا، عمرے کی فلائٹ تھی، تو ایک بابا جی جہاز میں داخل ہوئے. وہ ظاہر ہے غریب آدمی روز تھوڑا وہ ٹریولنگ کرتے ہیں جہازوں میں، بس میں سوار ہونے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم دیہاتی لوگ. تو جہاں جگہ ملی، سیٹ خالی ملی، بیٹھ گئے. بابا جی بھی بیٹھ گئے. تو عملہ جو تھا جہاز کا، انہوں نے کہا یہ آپ کی سیٹ نہیں ہے، آپ سیٹ نمبر بتائیں اور اپنی سیٹ پہ جائیں. وہ کہنے لگے نہیں میں تو مال نہیں ہوں، میں تو نہیں اٹھتا. میرے ساتھ ایک جوان بیٹھا تھا، تو وہ تنقید کرتا ہے پچھلی سیٹ پہ. وہ کہنے لگا ساڑھے پنڈ دے بندے نہیں سیانے ہو سکتے، انہوں کو نہیں سمجھا سکتا، آپ اپنی سیٹ پہ بیٹھے تنقید کر رہا. تو میں نے پلٹ کے ان سے پوچھا کہ آپ کے گاؤں کے ہیں بابا جی؟ کہنے لگے ہاں. آپ اور یہ ایک دوسرے کو جانتے؟ کہنے لگے بالکل. تو میں نے کہا تعلیم کیا آپ کی؟ کہنے لگے MBA یا BBA میں نے کیا ہے. تو میں نے کہا اگر آپ کے پاس اس وقت ڈگری ہوتی نا تو میں آپ کی ڈگری لے کے پھاڑ دیتا. تعلیم اس کا نام ہے کہ آپ لوگوں کو جاہل کہہ کے جان چھڑائیں گے؟ یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ میں کھڑا ہوں جنازہ پڑھانے اور میں نے کہہ دیا کہ لوگوں کو دعائے قنوت نہیں آتی، جنازہ نہیں. یہ تنقید تو آسان ہے، لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ مولانا آپ نے رات کو کلاس لگائی ہے جنازہ سکھانے والی، آپ نے کس دن بلایا اور دعائے قنوت سکھاؤں؟ تو میں نے بلایا ہے ہی نہیں اور تنقید میں نے کر دی ہے. تو یہ زور خطابت تو ہو سکتا ہے، وقت گزارنے کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن تبلیغ کا یہ انداز دین نے ہمیں نہیں سکھایا کہ پہلے آپ سکھا تو لیں، اس کے بعد آپ کسی ان پڑھ کو پہلے تعلیم تو دے لیں، پھر اسے جاہل بھی کر لیجئے گا. لیکن آپ نے سکھایا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، پڑھایا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں، نیرا جہالت کا فتویٰ دے دیے. تو جان چھڑانے والی بات. میں نے کہا آپ کو اگر پتہ چل گیا تھا یہ آپ کے گاؤں کے ہیں تو حق یہ تھا کہ آپ ان کو دروازے سے ریسیو کرتے، سلام لیتے. آپ کی زبان بھی وہ جلدی سمجھ جاتے چونکہ علاقہ ایک تھا. تو آپ ان کا سیٹ نمبر دیکھ کے انہیں بٹھاتے، اپنے ہاتھوں سے سیٹ بیلٹ باندھتے. پھر آپ کہتے بابا جی یہ پانی کی بوتل لو، دوبارہ بھی ضرورت پڑی تو میں وہاں بیٹھا ہوں، مجھے آواز دے لینا. اس سے تو پتہ چلنا تھا کہ آپ تعلیم یافتہ ہیں. لیکن تنقید کر دینا، ہم ایسی لاکھوں کتابیں قابل ضبطی سمجھتے کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خبتی سمجھتے. رویوں میں حسن، خود بخود اپنی شان بنا لیتے ہیں، اور خود بخود چار ایڑے ترچھے لفظ آئے نہیں اور باقی ساری دنیا ان پڑھ ہوئی نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز اتنے بڑے آدمی اور ایسے آدمی جن پر لکھا گیا، پڑھا گیا، جن کی باتیں اللہ کے لشکروں میں سے لشکر. رات کا وقت تھا، بادشاہ بیٹھے ہوئے اور ایک خادم آپ کو دیا گیا تھا جو رات کے وقت آپ کے پاس رہتا تھا. کچھ لوگ بھی آئے تھے کسی ملک سے، تو کچھ دستاویزات، کچھ کاغذات تیار کیے جا رہے تھے، لکھا جا رہا تھا. وہ جو غلام تھا وہ ٹیک لگا کے سو گیا، آنکھ لگ جاتی ہے، سو گیا.
حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا کہ وہ چراغ جلتے جلتے اس کا تیل ختم ہو گیا، گل ہونے لگا، تو شیخ نے آواز دی، بیٹا چراغ دیکھنا۔ جب دیکھا تو وہ سو رہا تھا، سو گیا، کوئی حرج نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز بادشاہ اٹھ کے جا کے تو وہ تیل ڈالا، بتی ٹھیک کی، چراغ جلایا، واپس آ کے بیٹھے۔ تو کچھ لوگ نا ہمدردی کرتے ہیں، ہمدردی میں اشتعال پیدا کرتے ہیں، کار ہمدردی رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو آگے بتاتے ہیں وہ فلانا تیرے خلاف گل کر رہا سی، تو بھائی اگر تو میرا تھا تو پھر وہی جواب دے کے آتا، تو چھوڑ کے آ گیا ہے، تو کون سا اپنا ہے، تو سونا ہے۔ اس کا مطلب ہے تو نے بھی تھوڑے سے ہنٹس دیے ہوں گے، تبھی تو بات آگے بڑھی ہے۔ اگر تو نے کچھ جملے ساتھ ہاں نہ کی ہوتی تو اتنی تفصیلی بات ہونی کیسے؟ تو کھڑا رہا، تو سنتا رہا، اور اب ہمدرد بننے، ہمدردی نہیں کر رہا، یہ لڑائی پیدا کر رہا ہے، چڑھا رہا۔ وہ ایک سیانے بندے کے پاس کسی نے آ کے کہا، سمجھدار آدمی سے، کچھ اللہ کی توفیق سے تھوڑی بہت سمجھ تھی، تو آ کے کہا فلانا بندہ آپ کی مخالفت کر رہا ہے، تو ہنس پڑے، کہنے لگے اس کو لینا ٹائم ہی نہیں، ضرورت کیا ہے جھگڑے میں؟ اگلی بات تو تب پوچھیں گے جب ہم آغاز قبول کریں گے۔ کہنے لگے اس نے نہیں کہا ہوگا، اس کے پاس اتنا ٹائم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتن تے ہر کوئی کھیڈے، کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرا۔ جتن تے ہر کوئی کھیڈے، کدے ہارن بھی کھیڈ فقیرا۔ جتن دا مل کوڈی پیندائی، ہارن دا مل ہیرا۔ کبھی بندے کو ہارنا بھی تو آنا چاہیے نا، ہار کے بھی تو کبھی خوشی ہو نا، کبھی وہ مانے بھی تو اپنی غلطی کو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز چراغ ٹھیک کر کے واپس آئے تو وہ صاحب جو قریب بیٹھے تھے وہ ہمدردی کے لہجے میں کہنے لگی، جناب آپ کو خود جانا پڑا ہے، یہ پیسے کس چیز کے لیتا ہے؟ یہ ہو ہمدردی رہی ہے، لیکن اصل میں اشتعال دلایا جا رہا ہے۔ یہ کس بات کی تنخواہ لیتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے دانشور تھے، گہری سوچ والے تھے، اللہ نے سمجھ عطا کی، معاملہ فہمی بہت بڑی توفیق ہے اللہ کی اگر نصیب ہو تو، اور یہ متقی لوگوں کو ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقان، رب فرماتا ہے اگر تم مجھ سے ڈرو گے تو پھر میں تمہیں بصیرت عطا کروں۔ سبحان اللہ۔ حق اور باطل میں فرق کرنے کی طاقت اللہ دیتا ہے پھر اپنے بندوں کو۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز سے اس نے کہا، جناب آپ کو خود جانا پڑا ہے۔ آپ فرمانے لگے فکر میں کھا رہے تو بھائی رہنے دو جناب، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ مووی ایک رہ گئی ہے جو اور کی بدلے، آپ کتنی محبت سے بات ہو رہی ہے تو یہی ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز سے جب اس نے بڑی ہمدردی کرنی چاہی تو شیخ فرمانے لگے، آپ پریشان نہ ہو، میں جب چراغ ٹھیک کرنے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور جب ٹھیک کر کے واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی، میری شان میں کوئی فرق پڑا؟ تو اخلاقی رویہ تو یہ ہے کہ آپ ایک عام نارمل زندگی گزاریں، یہ شان و شوکت، یہ اٹھو ہٹو بچو، ان چیزوں سے تھوڑا سا باہر آئے۔ ہماری زندگی کے اندر بے انتہا تکلفات، اور پھر ہمارا یہ مزاج بن جاتا ہے، ہماری یہ طبیعت ہو جاتی ہے کہ ہم نا بردبار نہیں رہتے، حلیم نہیں رہتے، طبیعتوں میں وزاداری نہیں رہتی۔ میرا اور آپ کا جو دور ہے، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ویسے ہی وقت ضائع کرنے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ٹائم ضائع کرنا لوگوں کا خاص مشغلہ ہے، خاص مشغلہ۔ میں محفل پہ جاتا ہوں نا تو بتائے ہوئے ٹائم پہ پہنچ جاتا ہوں، تو کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ نہیں تسی آ بھی گئے ہو، میں کیا اسی ویلے سا اس لیے آ گئے۔ مطلب یہ کہ آپ ایک ٹائم طے ہو گیا، اس پر ساری دنیا میں ایک اصول ہے، ٹائم ہوتا ہے، اس میں اب یہ کہ وہ یہ جو نعت شریف پڑھیں گے یہ مقامی ہیں، اس کے بعد آئیں گے قومی، اور اس کے بعد آئیں گے عالمی شہرت یافتہ۔ پھر رات کو 1:30 بجا ہوگا تو مولانا سے کہیں گے اب بلا تاخیر، اس سے زیادہ اب کیا تاخیر ہوگی؟ کیا ہوتا ہے، سنجیدہ آدمی جس بیچارے نے صبح 7-8 بجے کسی ڈیوٹی پہ جانا ہے وہ تھوڑی محفل میں آئے۔ اور پھر یہ کہ اگر صبح کی نماز گئی تو آپ نے نفل کام کے لیے فرض داؤ پہ لگا دی، ویسے ہی درست نہیں ہے، چیزوں کو مینج نہیں کرتے۔ اور دوسری بات یہ کہ پھر اس کے بعد چونکہ مزاجوں میں وہ اخلاقی عروج نہیں ہوتا، پھر ہمارا حال یہ ہو جاتا ہے کہ ہم بردبار نہیں، جلد بازی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی ہم لڑ پڑتے ہیں، کسی بات کی ریسرچ کرنے کو تیار نہیں ہے۔
ہمارے پاس کوئی خبر آئی ہم نے منوان تسلیم کر لی. آپ یہ علماء کو کبھی آپ دیکھیں گے نا تو وہ حدیث بھی محبوب کی قبول کرتے تو پہلے راوی پہ بحث کرتے کہ لانے والا کون ہے, یہ بندہ کس طرح کا ہے. اگر رجال شکا ہے پھر روایت قبول کی جائے گی, اور یہاں جو بندہ بھی بات لے کے آ جاتا ہے جس طرح کی بھی لے کے آ جاتا ہے اس کی قبول کر لی جاتی ہے, راوی پر غور ہی نہیں ہوتا. تو عزیز بھائی اپنے مزاجوں میں حلم, بردباری, ٹھہراؤ, وزاداری, یہ اخلاقی رویہ ہے, یہ رویوں کی مضبوطی ہے. اور اگر ہمارے اندر وہ پیدا نہیں, آپ توجہ کریں میں ویسے ہی چھوٹی تقریر کرنے والا مولوی ہوں, میں نے جلدی ختم کر دینی, اللہ آپ کو جزا دے. جو مضمون میں کہنا چاہتا تھا کہہ چکا ہوں, اب مزید ایک آدھ بات آپ کو سمجھانی ہے اور ہمارا جو ہے وہ آنے کا مقصد مکمل ہوا. طبیعت میں تھوڑا ٹھہراؤ پیدا کریں, دانائی, چیزوں کو ذرا سوچیں. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں انہوں نے باپ کے سامنے, استاد صاحب کے سامنے, بزرگوں کے سامنے, شیخ کے سامنے ایسی باتیں کر لی کہ بعد میں وہ خود بھی پچھتائے کہ یار مجھے اپنے ماں باپ سے یہ بات کہنی. لیکن اگر وہ تھوڑا پہلے سوچتے, تھوڑا غور کرتے, تھوڑا چیزوں کو تولتے, فوری طور پر فی البدیہہ ہر بات کرنا ضروری نہیں ہوتا. ہمارے اندر وہ چونکہ دھنائی نہیں ہوتی, وہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی, وہ معاملہ فہمی نہیں ہوتی, تدبر نہیں کرتے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث, جہاں سے ملے وہاں سے لو, دانائی سیکھو, دانائی. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا بیٹا 3 لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا. عرض کی حضور کس سے؟ فرمایا ایک تو لالچی بندے سے کبھی مشورہ نہیں لینا. حضور کیوں؟ فرمانے لگے اس کا تو دل ہر وقت دولت میں پھنسا ہوا ہے, الجھا ہوا ہے, فارغ ہی نہیں ہے تو وہ کیا مشورہ دے گا. اور دوسرا فرمایا بخیل بندے سے کبھی مشورہ نہیں کرنا, کنجوس سے مشورہ. فرمانے لگے جس کا دل بڑا نہیں اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے. تیسرا حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا بیٹا بزدلوں سے کبھی مشورہ نہیں لینا, وہ تمہیں کبھی بھی کسی بڑے کارنامے کا مشورہ دے سکتے, وہ ہر وقت تمہیں یہی کہیں گے کہ بڑی کمزوری ہے, بڑی پریشانی ہے, حالات بڑے ابتر ہیں, فلاں معاملہ ایسا ہے, تمہیں کمزور باتیں سکھائیں. ان لوگوں سے مشورہ کرنا جو عزم والے ہوں, ہمت والے ہوں, تدبر والی زندگی گزارے. اپنی زندگی میں یہ جذباتی پانجدر کی ہوا ہوئی, ہم بھی ہو گئے, فلانا یہ کہہ رہا تھا اس کا بھی اثر لے لیا, وہ بھی یہ کہہ رہا تھا اس کا بھی اثر لے لیا. دوستو تھوڑا سا چیزوں کو بردباری میں, علم میں, تدبر میں, غور و فکر میں, سوچ سمجھ میں آپ اپنی زندگی کو گزاریں. جب آپ دھانائی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں نا, تدبر کے ساتھ, بالخصوص نوجوانوں سے کہوں گا بڑے جذباتی فیصلے, بڑے جذباتی. باہر جانے کا دل کیا تو اب سارے نوجوان باہر ہی جا رہے ہیں. او بھائی باہر جا کے بھی سارے لوگ سیٹ نہیں ہیں. کس نے غلط فہمی میں ڈال دیا ہے کہ جو باہر جاتا ہے تو جاتے ہی جناب اس کے سامنے سارے راستے کھل جاتے ہیں. کس نے کہا؟ آپ محنت کریں. زندگی میں ایک پیشہ برا ہے, وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. باقی تو جو بندہ ریڑھی لگاتا ہے, محنت کر کے کماتا ہے, حضور نے فرمایا اللہ کا دوست ہے, مزدوری کرنے والا. تدبر اپنی زندگی میں لائیں, دانائی لائیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑی حکمت سے حضور کے اعلان نبوت سے پہلے لڑ پڑے تھے کفار مکہ. کعبہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی, تعمیر تو ہو گئی, 12 قبیلے تھے, پھر لڑائی ہو گئی کہ حجر اسود کون لگائے گا. ہر ایک بندہ کہتا تھا میں لگاؤں گا, میرا قبیلہ حجر اسود. دوبارہ تعمیر ہوئی بیت اللہ کی, حجر اسود ہم نصب کریں گے. اور کچھ تو ایسے تھے خون کے پیالے میں انہوں نے ہاتھ رکھ کے قسم کھا لی کہ اگر ہمیں موقع نہ ملا حجر اسود لگانے کا تو ہم تو خون ریزی کرتے. شدید لڑائیاں ہو رہی تھیں. پھر فیصلہ ہوا لڑو نہ, صبح جو سب سے پہلے حرم کعبہ میں داخل ہو اسی سے فیصلہ کرا لیں. ان کے نصیب اچھے تھے, صبح سب سے پہلے حرم کعبہ میں اللہ کے پیارے رسول داخل ہوئے. کہنے لگے یہ تو صادق اور امین ہے, ان سے فیصلہ کراتے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے, میں تمہارا فیصلہ جیسے میں کہوں گا قبول کر لو گے. اب وہ اعزاز سمجھتے تھے کہ یہاں سے حجر اسود کو اٹھا کے
کچھ قدم چل کے جا کے حجر اسود کو اپنی جگہ پہ لگانا کام تھا. محبوب پاک علیہ السلام نے ایک چادر بچھائی, حجر اسود کو اٹھا کے چادر میں رکھا, فرمایا سارے ایک ایک کونا پکڑ لو. سبحان اللہ. سارے ایک ایک کونا پکڑ لو. وہ کونا بھی پکڑ رہے تھے اور محبوب کی حکمت کو سلام بھی پیش کر رہے تھے. سبحان اللہ. سبھی اٹھا کے حجر اسود کو وہاں لے گئے. ہم نا وہ 4 بچے, ایک بچے کو دم کرانے لائی ہیں ان کی والد صاحب, دم کرانے. آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی. جب سارے ملک کا مسئلہ ہے, اس میں پورے نہیں آپ ساؤنڈ والے کو, ان کی غلطی ہے. میری طرف توجہ رکھیں, اللہ کی طرف لائٹ آئے گی چل جائے گا. ویسے بھی میں کہہ چکا ہوں, بات مکمل ہو گئی, صرف کچھ چیزیں سمجھا رہا ہوں. آپ 4 بچے ہیں تو ایک بچہ ان میں سے ضدی ہے, ذرا بات نہیں سنتا. والد صاحب دم کرانے لائے ہیں تو لا کے کہتے ہیں میرے تینوں بچے ٹھیک تھے, بڑے اچھے تھے, بڑے سمجھدار تھے, یہ بڑا نالائق ہے, نہ بات سنتا ہے, نہ غور کرتا ہے, نہ حکم مانتا ہے, تنگ کرتا ہے. تو گرچہ وہ بچہ چھوٹا ہے تو میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کے سامنے کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ ضدی ہے, اس کے سامنے کیوں کہہ رہے ہو کہ باقی اچھے ہیں, یہ نالائق. اس بیچارے کو ابھی سے آپ یہ ذہن دے رہے ہیں کہ تم اپنے باقی بہن بھائیوں کی طرح نہیں. بچپن سے اس کے دل میں بات ڈال دی کہ تو غلط آدمی ہے, یہ الگ ہو جائے گا. ساری زندگی ماں باپ کو چاہیے دانائی سے پرورش کرے. کوتاہی ہے ابھی تو حکمت کے ساتھ, دانائی کے ساتھ, پس پردہ اس اصلاح کی کوشش کریں. لیکن وہ ہمارا تو سارا لیکچر ضائع ہو جاتا ہے بچوں کا. 2 گھنٹے بیچاروں کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دانائی سے, تدبر سے, حکمت سے, سمجھداری سے. آپ کو پتہ ہے حضور کے نواسے, محبوب کے کریم نواسے حسنین کریمین اگر کبھی کندھوں پہ ہوتے تھے تو حضور سجدہ لمبا فرماتے تھے. آپ کو صحیح بخاری میں ملے گا کہ نبی پاک کی جو سب سے بڑی نواسی ہے جناب امامہ بنت زینب, بڑی صاحبزادی کی بیٹی, وہ حضور نماز کے لیے جب تشریف لے جاتے تو بچی کو بھی اٹھا کے ساتھ لے جاتے. بچوں کو ٹائم دیا جاتا ہے, ان کی تربیت ہوتی ہے, ان کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے. کچھ باتیں بغیر بتائے, بغیر بولے, بغیر کہے, بغیر سمجھائے, بغیر مثال دیے, صرف اپنے عمل کے ساتھ اپنی اولاد کے دلوں میں اتار دیا. سبحان اللہ. آپ نماز کی نیت باندھیں, بچھائیں مصلی. آپ کا 3 سال کا بچہ جسے کچھ پتہ نہیں نماز کیا ہوتی ہے, وہ بھی آپ کے ساتھ آ کے کھڑا ہوگا. سبحان اللہ. اسے سجدہ نہیں کرنا آتا, لیٹ جائے گا مصلی. کچھ چیزیں فقط عمل کے ساتھ سکھائی جا سکتی ہیں. صرف آپ کی دانائی اور یہ آپ کا اخلاقی رویہ ہوگا کہ آپ نے کس خوبصورتی کے ساتھ باتوں کو سمجھا دیا. اسی طرح کا معاملہ ازدواجی زندگی میں ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں آگ اس لیے لگتی ہے کہ ہم مقابلے پہ اتر آتے ہیں بیوی سے. میں اکثر ایک بات کرتا ہوں دوستوں سے, میں کہتا ہوں میاں بیوی کے جھگڑے میں نا زیادہ غلطی میاں صاحب کی ہوتی ہے. ناراض ہو گیا نا سارے میاں بیوی کے جھگڑے میں زیادہ غلطی کس کی ہوتی ہے؟ اچھا نہیں بولتا. لیکن میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عورت بیچاری کی عقل تھوڑی ہوتی ہے, مرد کی تو پوری ہوتی ہے. اب اس نے لڑائی ختم کرنی تھی کہ اور بڑھانی تھی. اس کی ذمہ داری زیادہ تھی, اس نے بڑھا دی ہے. یہ مقابلے پہ اترا ہے, یہ ہر بات پہ بحث کرتا ہے. اسی نے زیادہ درگزر کرنا تھا, اسی نے زیادہ سمجھ دکھانا, اسی کو اللہ نے اس پر افسر کیا. لیکن ہم تدبر نہیں دکھاتے, حکمت کے ساتھ نہیں چلتے, ہم اپنی زندگی میں جذباتی فیصلے کرتے ہیں. ہمیں آج کل سب سے زیادہ بس صبح سے شام تک جو مصیبت پڑ گئی ہے وہ فوٹو کی پڑ گئی. یہ مل جائے اور سارا دن, اب تو ڈاکٹر کہنے لگے ہیں لوگوں کی نیند نہیں پوری ہوتی, اس لیے کہ موبائل تکیے کے نیچے ہوتا ہے. وہ ساری رات بھی دماغ سے باہر نہیں آتی. اب کیا آ گیا ہوگا, اب کیا خبر ہو. تھوڑا سا نا مائنوں کے ساتھ ہمارے اپنی زندگی میں علم پیدا کریں, اخلاقی رویوں میں بلندی لائیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں جو کہہ سکتا ہوں مالک قبول فرمائے. بات کرتے کہیں بھول گئے تو اللہ درگزر فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سبحان اللہ. چلیے